میری امید ہے ہمیں کہ اس کی برکت سے مرحومہ جو بھائی صاحب کی اہلیہ مرحومہ جو دنیا سے چلی گئی، اللہ تعالیٰ اس زمین پہ جو یہ نیک کام ہوتا ہے اس کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے، دعا کریں۔ تو میں نے وہ آیت پڑھی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ یہ اللہ کا سوال ہے۔ رب کہتا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب سیدھا ہے کہ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو علم جو ہے وہ ایک روشنی ہے اور جہالت ایک اندھیرا ہے۔ بے شک بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری خرابیوں کا ایک علاج ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ بہت ساری خرابیوں کا ایک ہی حل ہے، علم دین کو حاصل کر لینا۔ جس دن یہ علم دین حاصل ہو جائے گا بہت ساری خرابیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، اس لیے کہ یہ علم بتائے گا کہ ماں کا احترام کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے۔ یہی علم بتائے گا کہ کسی کے ساتھ رشتے کیسے نبھانے ہیں۔ یہ علم بتاتا ہے کہ رشتہ داروں سے رشتہ کیسے نبھانا ہے۔ علم دین ہی بتاتا ہے کہ انسان کو پاک رہنے میں کیا گناہ ہے اور ناپاک رہنے میں پاک رہنے میں کیا ثواب ہے اور ناپاک رہنے میں کیا گناہ ہے۔ یہ علم دین ہی بتاتا ہے۔ تو بہت ساری خرابیوں کا علاج علم دین ہے، اسے حاصل کرنا، اس کی کوشش کی گئی شروع سے آج تک۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو، ہر مسلمان مرد و عورت کو علم دین یعنی قرآن کا علم، حدیث کا علم، مسئلے مسائل کی جانکاری حاصل کرنا ضروری نہیں بلکہ فرض ہے۔ سبحان اللہ، نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ نماز سب پہ فرض ہے، جب تک کہ وہ بیڈ پہ بھی نہ پڑھ سکے، لیٹ کر بھی نماز ہے۔ وہاں تک نماز ہے کہ اگر بیٹھا نہیں جاتا تو لیٹ کے نماز پڑھو، وہاں تک نماز ہے۔ اگر لیٹ کر بھی نماز پڑھنے لائق نہیں تو وہاں معافی ہے، ورنہ اس سے پہلے نہیں۔ روزہ طاقتور پہ لاگو ہے، جو صحت مند ہے وہ روزہ رکھے، اور حج مالدار پہ ہے اور زکوٰۃ بھی مالدار پہ ہے۔ لیکن علم ایک ایسا عمل ہے جو سب پہ لاگو ہے، نہ اس میں دولت کی ضرورت ہے، نہ اس میں دھن دولت کی ضرورت ہے، نہ رنگ روپ کی ضرورت ہے، سب کو حاصل کرنا ہے، سب کو اسے پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی نے کہا جیسے نماز فرض ہے، رب نے کہا نماز روزے حج زکوٰۃ فرض ہے، تو نبی نے کہا علم دین سیکھنا بھی فرض ہے۔ اس لیے کہ نماز فرض ہے تو کتنا فرض ہے، کس طرح فرض ہے، جب تک علم نہیں ہوگا تب تک اسے ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ روزے حج و فرض جو فرائض ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علم دین کی ضرورت پڑے گی، اس لیے نبی نے کہا یہ ضروری ہے، فرض قرار دیا گیا علم دین کو۔ وہ جو دنیاوی تعلیمات ہے اسلام نہیں روکتا کہ آپ اسکول کالج نہ جائیں۔ فی زمانہ جو زبان چلتی ہے وہ زبان سیکھنا ہی چاہیے۔ جس دور میں جو بھاشا بولا جائے اس بھاشے کو سیکھنا ہی چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب کچھ دشمنان اسلام، نبی کے دشمن جب قید ہو کر آئے تھے اور جب انہیں چھوڑا جا رہا تھا، ان سے جرمانے لے لے کر کے رہا کیا جا رہا تھا، لوگ پیسے دے دے کے جرمانہ دے دے کے چھوٹ رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے غریب تھے، ان کے پاس کچھ رقم نہیں تھی، وہ نہیں چھوٹ پاتے، پیسے نہیں دینے لائق تھے۔ نبی کو پتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اگر جرمانہ نہیں ادا کر سکتے ہو تو میرے چند لوگوں کو اپنی زبان سکھا دو، اپنی زبان سکھاؤ، اپنی لکھائی پڑھائی سکھا دو، تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جو زبان نبی کی اور صحابہ کی تھی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دوسروں کی زبان بھی نبی نے کہا سیکھ لو تاکہ ان کے معاملات، ان کی تحریریں ہمیں بھی جاننے کا موقع مل جائے۔ اس لیے دوسری زبانوں کو، جو زبان رائج ہے جس سے کام چل رہا ہے، اسے بھی سیکھنا ضروری ہے، لیکن بنیاد علم دین ہے۔ علم دین ضروری ہے،
इसके बगैर आप रोशनी नहीं पा पाएंगे, अंधेरा ही अंधेरा होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन दिया, नबी पाक जब कुरान 30 पारों में है, बहुत सारी आयतें वगैरह हैं, 30 पारे हैं, पूरा कुरान एक बार नहीं आया, 22 साल कुछ महीने लगे, थोड़ा थोड़ा करके एक सूरह कुछ आयतें, फिर एक सूरह कुछ आयतें करके अल्लाह ने नाजिल किए। लेकिन उसमें से सबसे पहले जो अल्लाह ने भेजा वो सूरह इकरा भेजा। बोलिए सुभान अल्लाह। सूरतुल इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। हजरत जिब्रील गारे हिरा में सबसे पहले इकरा लेकर आए। इकरा अरबी का लफ्ज, इसका माना हुआ तू पढ़। अल्लाह ने नबी से पहले कहा तू पढ़। सारा कुरान बाद में, पढ़ने की बात पहले। नमाज, रोजे, हज और ज़कात सब बाद में। सबसे पहला कलाम अल्लाह से आ रहा है, ऐ मोहम्मद आप पढ़िए। पढ़ाई के, अगर पढ़ाई अहम ना होती तो अल्लाह पहले नमाज की बात कर देता और पढ़ाई की बाद में बात कर देता। लेकिन पहली बात पढ़ना, इसलिए बगैर पढ़े काम नहीं चलने वाला। मस्जिद नबी में सहाबे कराम बैठे हुए थे, 2 हल्के बना के, 2 ग्रुप बना करके बैठे थे। एक हल्का उधर बैठा था, चंद लोग थे, एक हल्का इधर बैठा, चंद लोग हैं। उधर जिक्र हो रहा है, अल्लाह और रसूल की बातें हो रही है, और इधर पढ़ाई हो रही है। 2 महफिलें हैं मस्जिद नबी में। इधर वाले जिक्र में लगे हुए हैं, इधर वाले किताबें लेकर के किताबों का मुताला कर रहे हैं, इल्म सिखा रहे हैं। नबी पाक आए, कहा क्या हो रहा है? या रसूलल्लाह हम जिक्र में लगे हैं, या रसूलल्लाह हम पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं। नबी ने कहा दोनों ठीक है। सुभान अल्लाह, दोनों ठीक है। अब दोनों ठीक है तो अब तो हमें देखना कि नबी जा किधर रहे हैं। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। नबी बैठेंगे कहाँ, ये अब देखना है। यहाँ फैसला होगा कि कीमती कौन सी महफिल है। वो भी कीमती है, ये भी कीमती है, लेकिन नबी कहाँ तशरीफ रखते हैं। नबी ने कहा दोनों महफिलें ठीक है, दोनों से सवाब मिलता है। लेकिन रसूल पाक पढ़ाई वाली महफिल में जाकर बैठ गए। जहाँ इल्म की बात चल रही थी वहां जाकर बैठे हैं। तो यहीं से इशारा मिल गया कि बगैर इल्म के कोई जिक्र भी तो नहीं कर पाएगा। जिक्र करने के लिए भी इल्म चाहिए, इसलिए इल्म अपने भी सीखना है। कब तक? ये तो मरने तक इल्म सीखने का हुक्म है, मरने तक है। तरीके उसके अपने हैं जो हमें इस्लाम ने दिया है। किताबों से सीख लो, आलिमों से सीखो, महफिलों में जाकर सीखो। हुक्म सीखने का, अगर हमने नहीं सीखा तो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा तुमने इल्म क्यों नहीं सीखा था। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना चलेगा ही नहीं। इसका भी सवाल होगा कि मेरे महबूब ने कहा था ना कि इल्म फर्ज है, तुमने क्यों नहीं सीखा। ये अल्लाह मैं भूल गया, जानता नहीं था। अल्लाह ने जाना क्यों नहीं? जानने के लिए तुझे कहा गया था, हुक्म दिया गया था, जानकारी हासिल करो, क्यों नहीं तूने जान लिया? खुद लापरवाही किए, पढ़े नहीं। और आज का तो हम नहीं जानते थे, भूल हो गई। इसका भी हिसाब किताब होगा। एक बेबहा दौलत है। हारून रशीद बादशाह था बगदाद का, इमाम मालिक मदीना में रहते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। उसने चूंकि बादशाह था ना, धनक थी, बादशाही धनक उसके अंदर। खत उठाया, कलम उठाया, खत लिखा, भेज दिया मदीना शरीफ इमाम मालिक को। क्योंकि उस जमाने में, उस टाइम में इमाम मालिक से ज्यादा बेहतरीन कोई हदीस पढ़ाने वाला नहीं था। भेज दिया फतवा, लिखा था हजरत मेरी ख्वाहिश है कि मैं हदीस मुस्तफा सुनूं, आप नबी की हदीस पढ़ाएं और हम पढ़ें। लेकिन बात मजबूरी यह है कि हम बादशाह हैं, हम आपके यहाँ मदीने में नहीं आ सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप मदीना से चल कर आएं, अपने शाही महल में आपका सारा इंतजाम कर देते हैं। सारा इंतजाम आपके गुलामों का, खादिमों का बेहतर से बेहतर इंतजाम करेंगे। आप आए, यहाँ रहें और मुझे मुस्तफा की हदीस सिखाएं। आइए, मुझे सिखाइए नबी की हदीस पाक। हजरत इमाम मालिक ने जब पढ़ा ना तो जवाब फौरन लिख के भेज दिया, ये नबी का दीन है। जवाब क्या लिखा? ओ हारून रशीद, तू किस
خواب غفلت میں سویا ہے۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ نبی کی حدیث پاک ہے، یہ گلی گلی نہیں گھمایا جائے گا، اسے یہ در در پہ جا کے نہیں سکھایا جائے گا۔ تجھے سیکھنا ہے تو مدینے میں آ کر کے سارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھنا ہوگا، ہم تیرے در پہ آ کے نہیں سکھا سکتے ہیں۔ رہو اپنی جگہ کے بادشاہ، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ بہت سے لوگ چلتے پھرتے مسئلے پوچھ لیتے ہیں نا، مجھے فون پہ پوچھتے ہیں، کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ میرے استاد نے کہا تھا بیٹے گلی کوچے مسئلے مت پتا چلنا، میں کوشش کرتا ہوں اس بات پہ عمل کرنے کی، ابھی تک چلتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہا جسے سیکھنا ہے وہ آئے۔ دیکھ رہے کہاں گیا؟ آٹو کوٹو مل رہا یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو۔ تو یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، اسے نہیں گھمایا جائے گا چاروں طرف۔ یہاں سیکھنے کے لیے میرے یہاں آنا پڑے گا، ہارون رشید کو قبول کرنا پڑے، اس بات کو ماننا پڑے۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، استاد نے مجھے منع کیا تھا، میں کوشش کرتا ہوں اس پہ چلنے کی۔ آپ آئیے، مسئلہ جاننا ہے تو آئیے بیٹھیے، چونکہ مسئلہ جو ہے ایک بات کے مسئلے میں کئی بندو ہیں، آپ لا بھی جانتے، کوڈ بھی جانتے ہیں، کہا بھائی تو فلانا دفعہ اتنا اے یا بی کر کے